پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مریم نواز مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے متحرک سپلائی چین میکانزم مؤثر بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز کو اجلاس میں سپلائی چین میکانزم اور اشیاء خورد و نوش کے نرخ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نرخ اور سپلائی چین میکانزم سے متعلق ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ خصوصی اجلاس میں سپلائی چین میکانزم اور اشیاء خورد و نوش کے نرخ پر تفصیلی بریفنگ لی۔ صوبے بھر میں سپلائی چین میکانزم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ مریم نواز شریف نے اشیاء خورد و نوش کے نرخ مناسب رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام پر مہنگائی کا بیجا بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بنیادی اشیاء ضروریہ کے نرخ عوام کی پہنچ میں ہونے چاہیے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکانزم درست کرنے سے مصنوعی مہنگائی پر کنٹرول ممکن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے سسٹم کو بہتر بنانے سے اخراجات میں مزید کمی ہوگی۔ بحران اور کمی کی صورتحال سے بچنے کے لیے سپلائی چین میکانزم کو فل پروف بنایا جائے۔ سینیٹر پرویز رشید، صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ زاہد بخاری، وزیر زراعت عاشق حسین، چیف سیکریٹری، متعلقہ سیکریٹریز اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پارا چنار میں زمین کے معاملے پر لڑائی کو غلط رنگ دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے ہی پارا چنار میں سیز فائر کرایا ہے۔ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پارا چنار میں زمین کے معاملے پر لڑائی شروع ہوئی جسے غلط رنگ دیا گیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ گورنمنٹ نے ہی پارا چنار میں سیز فائر کرایا ہے۔ پارا چنار میں زمین کے معاملے پر لڑائی شروع ہوئی جسے غلط رنگ دیا گیا۔ گورنمنٹ نے ہی دونوں گروپس کو میز پر بٹھایا اور مذاکرات کرائے۔ پارا چنار میں عجیب سی صورتحال بنی تھی جس کو ہینڈل کیا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے وزارت توانائی سے ساری چیزوں پر بات کر لی ہے۔ ہم پوری طرح ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دھرنا چل رہا ہے، یہ صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی صوبہ ہو، ہم نے مدد کرنی ہے۔ صوبہ خود مختار ہے کہ اس نے کیا حکمت عملی دکھانی ہے۔ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے پوری ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ سیاسی طور پر کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں، سب چیزیں مستحکم ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جس طرح وزیر اعظم کام کر رہے ہیں، ہم سب ایسے ہی محنت سے کام کریں گے۔ پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے بانی پی ٹی آئی کس سے مذاکرات کریں گے اور کس سے نہیں۔ مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل 2 اگست سے 6 اگست کے دوران ملک بھر میں شدید بارشوں کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق ملک بھر میں ایک ماہ کے دوران بارشوں سے 96 افراد جاں بحق ہوئے۔ موسم کا مزید حال اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں موسلا دھار بارشوں سے متعلق محکمہ موسمیات کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے 6 اگست تک بلوچستان کے 22 اضلاع میں بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل ہو چکی ہیں، جس کے باعث شدید بارشیں ہوں گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ان اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا کہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 2 اگست سے 6 اگست کے دوران قلعہ سیف اللہ، بارکھان، موسیٰ خیل، خزدار، لسبیلا، آوران، پنچکور، کیچ، قلات، کوئٹہ، زیارت، روب، قلعہ عبداللہ، مستونگ، سبی، شیرانی، کوہلو، بولان، ہرنائی، نصیر آباد، جعفر آباد اور مکران کے ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، شیخوپورہ، قصور، سیالکوٹ، سرگودھا، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال، نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے اور سندھ کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم IMF پروگرام کو آخری پروگرام قرار دینا چاہتے ہیں۔ معیشت کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ SECP ہیڈ آفس بلڈنگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی صورتحال یہ ہے کہ $1 ارب یا اس سے کم کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں بہت استطاعت موجود ہے جس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے شرح منافع کو کم کیا ہے۔
IMF کے نئے قرض پروگرام سے عالمی سطح پر اعتماد بہتر ہوا ہے۔ نجی شعبے کی سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ حکومت ایسے کاروبار میں شامل نہیں ہوگی جو کہ نجی شعبہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم اس IMF پروگرام کو آخری پروگرام قرار دینا چاہتے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF پروگرام کو آخری بنانے کے لیے توانائی سیکٹر میں فوری اصلاحات کرنا ہوں گے۔ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے اصلاحات کرنی ہوں گی اور نجکاری پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ باہر سے ادھار لے کر ہم ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا، ریگولیشنز میں جہاں بھی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو حکومت سپورٹ کرے گی۔ معیشت کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے فنڈ کا، تو whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔